اب چونکہ ہم نے سیرت کو پڑھنے کا مقصد بالکل شروع میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم خاص طور پر قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایٹ ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے کہ بات میں ربط نہیں ہے، یا اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو اس میں بھی اب یہ کہ ہم اگر دیکھیں کہ جو شروع میں قرآن کے مخاطب تھے وہ قریش مکہ تھے، مکہ کے پرٹیکولرلی لوگ تھے، پھر ان میں لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگوں نے ڈینائی کیا تو وہ کفار کے نام سے جانے گئے. اب بعد میں جب ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین الگ ہو گئے اور انصار جنہوں نے مدد کی وہ الگ ہو گئے. اب ایک اور بہت بڑا گروپ تھا کیونکہ مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئے تھے تو وہاں پہ ایک پرومیننٹ گروپ آف کورس یہود کا تھا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس میں موسٹلی خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے خصوصاً یہود سے کیا جا رہا ہے. تو ان کی کچھ غلط فہمیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انڈیکیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یا اس وجہ سے ہمیں کبھی سزا نہیں ملے گی، یا اگر ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی تو وہ بھی چند دن کے لیے. تو اس غلط فہمی کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف خود کو وابستہ کرتے تھے، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وہ تو تورات اور انجیل کے آنے سے پہلے آئے تھے. یعنی لاجیکل ریزننگز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. پھر آپ نے یہ آیت سنی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردہ ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے تو وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اس میں کوئی باطل اور کوئی غیر ضروری چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو وہ نعوذ باللہ قرآن کو باطل اور غیر ضروری کہنا چاہتے تھے کہ اگر یہ کلام اتنا ہی مؤثر ہوتا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی ہوتا تو ہمارے دلوں میں ضرور اس کا اثر ہوتا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف حربے اختیار کرتے تھے کہ جیسے اس میں سے کچھ لوگ آ جاتے اور آ کر وہ اسلام قبول کر لیتے تو لوگوں میں بہت ایک بات ہوتی کہ فلاں یہودی نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ یہود کو اپنے سے اوپر لیتے تھے علم کے معاملے میں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور یہود اپنی دھاک ان پہ بٹھا کر بھی رکھتے تھے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس پے در پے رسول آئے ہیں. اور مدینہ کے لوگ امی تھے، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ایک نیچرلی ان کے اوپر ایک اثر رہتا تھا کہ یہ قوم زیادہ جانتی ہے، علم زیادہ رکھتی ہے. تو جب پھر ایسی قوم کا شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ لوگوں میں انکریجمنٹ آتی تھی کہ اچھا یہودی نے اسلام قبول کر لیا. پھر کچھ دنوں بعد وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، مجھے تو ان کی باتیں لاجیکل نہیں لگی، تو اب میں ریورٹ کر رہا ہوں. تو اس سے لوگوں کے دلوں میں وہ شکوک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے تھے. جیسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے ہیں کسی بات کو سننے کے لیے تو عرب میں دستور تھا کہ ایک لفظ بولا جاتا تھا رائنا، کہ آپ ہماری طرف دیکھیے. جیسے اب ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، یا کسی اور طریقے سے دوسرے کو اپنی طرف بلانے کی یا اٹینٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں ہر کلچر میں، تو عرب میں رائنا کا ورڈ ہوتا تھا کہ آپ پلیز ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے. تو اس کو وہ لوگ بدل کر رائینا کر دیتے تھے، جس سے میننگ یہ بن جاتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو چینج کر دیا، صحابہ کرام سے کہا کہ آپ اس ورڈ کو ہی یوز نہ کریں بلکہ انظر نہ کہیں. اس کے علاوہ مختلف الفاظ وہ یوز کرتے تھے، جیسے سمعنا و عصینا کہیں گے کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف القابات استعمال کرتے تھے جو کہ انسلٹنگ ہوتے تھے. اور جس طرح اب اسلام کیونکہ اسٹیبلش ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ مختلف حلال اور حرام کے احکامات دے رہے تھے، تو اس میں وہ کہتے تھے کہ فلاں چیز تو ہماری شریعت میں حرام تھی تو اللہ تعالیٰ شریعت کو چینج کیوں کرتے رہتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشنز تھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلاں چیز کو اپنے اوپر خود اپنی مرضی سے ممنوع کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کوئی شریعت میں نہیں اتاری. تو ایک پورا پورشن ہے جو آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جب پڑھیں گے تو آپ کو اب انشاءاللہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ کنورزیشن ہو رہی ہے، یہ وہ کوئی اعتراض اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اختصار کی خاطر ان کوسچنز کو مینشن نہیں کرتے قرآن پاک میں، بلکہ صرف موسٹلی آنسرز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کا یہ مطلب ہے یا یہ آنسر ہے.